یہ کائنات یہ بنی کیسے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا منصوبہ تھا، کوئی ڈیزائن تھا، یا بس یہ سب ایک اتفاق ہے؟ آج ہم خالق کے وجود کے بارے میں ایک بڑی ہی دلچسپ فلسفیانہ دلیل کا جائزہ لینے والے ہیں۔ تو اس ساری بحث کے مرکز میں دراصل یہی ایک بنیادی سوال ہے، کیا ہماری یہ کائنات کسی ذہین ڈیزائن کا نتیجہ ہے یا پھر یہ سب کچھ بس ایک کائناتی اتفاق کا کھیل ہے؟ آج کی یہ وضاحت ایک ایسی دلیل پر مبنی ہے جو خاص طور پر مومنین کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ وہ اس بہت بڑے سوال پر غیر مومنین کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کام کیسے کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اس پوری دلیل کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سے اصول پر رکھی گئی ہے، اور وہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی سبب اور نتیجہ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ دلیل شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سائنس کا سب سے مضبوط نقطہ ہے، یعنی وہ بات جو غیر مومنین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ اور وہ مضبوط نقطہ ہے توانائی کے تحفظ کا قانون۔ یہ قانون کہتا ہے کہ آپ مادے یا توانائی کو نہ تو بنا سکتے ہیں نہ ہی تباہ کر سکتے ہیں، بس اس کی شکل بدل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات کا جو سامان ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی اسے بنانے کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دلیل خود اس سائنسی نقطۂ نظر کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتی ہے کہ ہاں، اس دلیل کو عبور کرنا ضروری ہے۔ تو اس سائنسی چیلنج کو ماننے کے بعد یہ دلیل ایک بڑا دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہاں بحث کا رخ مادے کی ابتدا سے ہٹا کر کسی اور ہی چیز کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے بحث کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ دلیل یہ کہتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ مادہ ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن پھر ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر مادہ ہمیشہ سے تھا تو پھر انسانوں کو یہ ناقابل یقین صلاحیت کہاں سے مل گئی کہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور یہیں پر برتر عقل یعنی سپیریئر انٹیلیکٹ کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ وہ ذہانت ہے، وہ سوچ ہے جو انسان کو مادے پر اختیار دیتی ہے، اور یہی اس پوری دلیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اب یہ جو برتر عقل کا وجود ہے یہی جوابی دلیل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے منطقی طور پر پیش کیسے کیا جاتا ہے۔ اس دلیل کو 4 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، مادہ اور توانائی موجود ہیں، ٹھیک؟ دوسری بات، انسان کے پاس ایک برتر عقل ہے جو اس مادے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب آتا ہے سب سے اہم نقطہ، یہ عقل، یہ ذہانت خود بے جان مادے سے تو پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ اس عقل کو کسی اس سے بھی بڑی کسی عظیم تر عقل نے ہی تخلیق کیا ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں دلیل کے آخری مرحلے پر لے آتی ہے۔ اس ماخذ کے مطابق جب سائنس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اچھا، یہ عقل کہاں سے آئی، تو سائنس اپنی حدود کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سائنس عقل کی ابتدا کی وضاحت نہیں کر سکتی تو پھر جواب کہاں ملے گا؟ یہیں پر یہ دلیل ایک مذہبی ماخذ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قرآن تخلیق کا ایک مکمل بیانیہ فراہم کرتا ہے، یعنی ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جو سائنس کے دائرے سے باہر ہیں۔ اس دلیل کے مطابق یہ وضاحت بہت ہی جامع اور وسیع ہے۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر انسانی زندگی کے مقصد تک ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے اور ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ دلیل ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب ہم سائنس کی حدود پر پہنچ جاتے ہیں، جب کوئی سوال سائنس کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، تو کیا ہمیں جوابات کے لیے کہیں اور دیکھنا چاہیے؟ اور اگر ہاں، تو کہاں؟